ناظرین، اپنے بستر کے نیچے 2 چیزیں رکھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر اس کی کرامات دیکھنا۔ آپ یقین مانیں رات کو اس عمل کو کر کے سو جائیں گے تو انشاءاللہ اگلے دن آپ کے ہاتھوں میں مال و دولت ہوگی۔ فقیر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ارب پتی بن جائے گا، آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ لاکھوں کا قرض بھی ہوگا تو بہ بھی ادا ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بہت ہی رحم کرنے والا ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو یہ چیز صرف اپنے بستر کے نیچے رات کو رکھ کر سونا ہے۔ جتنی مال و دولت اور رزق کی آپ کو ضرورت ہوگی انشاءاللہ غیب سے ہی سارے اسباب بن جائیں گے، غیب سے سارا انتظامات ہو جائے گا اور آپ کی تمام ضروریت خود بخود پیسے آ جائیں گے۔ جتنے بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی وہ بھی ملیں گے، چاہے لاکھوں کی ضرورت ہو یا کروڑ کی۔ آج ہم آپ کو جو عمل بتانے جا رہے ہیں، یہ عمل میرے تمام بھائی بہن ضرور کر لیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسوں کی بہت کمی آ گئی ہے۔ جب بھی ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو کوئی بھی ہماری مدد کے لیے نہیں آتا، ہر کوئی انکار کر دیتا ہے۔ تو آج میں اپنے سبھی تمام بہن بھائیوں کو ایک عمل بتانے جا رہی ہوں۔ آپ اس عمل کو کریں اور پھر نہ صرف دنیا دیکھے گی بلکہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے اوپر مال و دولت کی بارش کیسے اور کہاں سے برسنا شروع ہو جائے گی۔ جس طرح ایک آدمی کو لگتا ہے کہ میں دولت میں کھیلنے لگ گیا ہوں، میرے اوپر مال دولت کی بارش ہونے لگی ہے، بالکل ایسے ہی آپ کو بھی احساس ہوگا کہ میرے لیے رزق میں برکت ہونے لگی ہے اور آپ کے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ آپ خود کہیں گے کہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ خود ہی کہاں سے آ گئے۔ آپ کے جو بھی کام ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ہوگی۔ جو آدمی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تنگ دستی سے گھرا ہوا ہے، ان سب کو آج میں اس عمل کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کو چٹکیوں میں سب کچھ مل جائے گا، آپ کی ساری حاجتیں پوری ہو جائے گی، دولت، رزق، سکون، خوشحالی جو مانگیں گے مل جائے گا۔ دولت آپ کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگے گی۔ اگر لاکھوں کا قرض بھی ہوگا تو اس کے بھی اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ یہی نہیں یقین تو آج آزما کر دیکھ لیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو کچھ بھی مانگو گے اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک فوراً اس کو عطا کر دیتا ہے۔ میرے اللہ کو بندے سے بڑی محبت ہے، اللہ پاک بہانے ڈھونڈتا ہے دینے کے لیے، لیکن ہم ہیں کہ اپنی ہی مستیوں میں لگے رہتے ہیں، ہم ناشک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک بھی کرتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری اپنی محنت ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ملتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے ایک خاص طریقے سے مانگنا چاہیے، جو کچھ بھی مانگنا ہو وہ تمام طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، پھر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ جس گھر میں بھی یہ وظیفہ کر لیا جاتا ہے پورا سال اس گھر میں رزق آتا رہتا ہے، اس گھر والوں کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اتنا قیمتی وظیفہ ہے کیونکہ یہ کبھی بھی انسان کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ آپ اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں سے نجات اس عمل کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا قیمتی وظیفہ ہے، اتنا قیمتی عمل ہے کہ ہر روز دن ب دن آپ کے رزق میں یہ وظیفہ کرنے سے اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ غربت ہمیشہ کے لیے، غریبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل ہو سکے اور پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے، آپ کے قریب پریشانیاں نہیں آئیں، آپ کے قریب کوئی بھی تنگ دستی نہ آئے۔ آئیے یہ وظیفہ خاص مسائل سے خلاصے کے لیے مشکلات کے آسان ہونے، افواہوں کو دور کرنے اور روزی کے خراب ہونے میں نیک اعمال کی طرف دل پھیرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ میں نے آپ کو یہ کتنے کاموں کے لیے بتا دیا۔ میرے خیال میں انسان کی زندگی میں یہی معلومات ہوتے ہیں، اس معاملے میں ہر پریشانی کے لیے، ہر کام کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی کارگر ہے۔ اور وہ دوست جو مقرض ہیں، جن کے قرضے اترنے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا ہے، جب یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو فوراً رب کی بارگاہ سے مدد مل جاتی ہے۔
فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد مل جاتی ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو بھی انسان اگر زندگی میں کبھی بلند مقام پانے کے بعد یا اچانک ہی زیادہ مال دولت آنے کے بعد غرور تکبر شروع کر دیتا ہے، وہ جلد ہی آخرکار پھر اپنے سابقہ حال میں لوٹ آتا ہے، کیونکہ غریبی یا مفلسی اور دکھ تکلیف یا بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے توبہ کرتے رہا کریں۔ یہ عمل آپ نے کس وقت کرنا ہے، کون سے کلمہ سے پڑھنے ہیں، آپ اچھے طریقے سے جان لیں۔ اور اس وظیفے کے ان تمام میرے بہن اور بھائیوں کو اجازت ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے اور ایک اچھا سا کامنٹ پاس کریں گے۔ آپ نے صرف رات میں ہی کرنا ہے یہ وظیفہ، رات میں بھی اس وقت جب آپ بستر پر لیٹنے کے لیے جائیں، اس وقت آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے بندش لگا دی ہے اور اسی وجہ سے آپ کے پاس پیسے نہیں آ رہے ہیں، رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تنگ دستی ہے، جب بھی آپ کسی کام میں ہاتھ ڈالتے تو اسی کام میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح جتنے بھی معلومات ہیں آپ کے سارے حل ہو جائیں گے۔ آج جو عمل آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں، اس عمل کے لیے آپ کو 2 چیزیں چاہیے۔ ایک تو آپ کو 10 والا نوٹ چاہیے، یعنی جو 10 روپے والا نوٹ ہوتا ہے، اور دوسرا آپ کو 11 عدد الائچی کے دانے چاہیے۔ لیکن یہ عمل کرنے سے پہلے آپ کا باوضو ہونا لازمی ہے، اس لیے سب سے پہلے باوضو ہونے یہ عمل آپ ناپاکی کی حالت میں، یعنی کہ وضو نہ کیا ہو تب نہ کریں، اور سونے سے پہلے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ پھر آپ یہ عمل کر کے سو جائیں۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو وضو کر کے بستر پر آ جانا ہے۔ بستر پر آنے کے بعد میں آپ کو 10 کا نوٹ، یعنی 10 کے نوٹ کے اوپر 11 الائچی کے دانے ہاتھ میں رکھنے ہیں۔ اس عمل کے لیے آپ سب الائچی کے دانے لے کر اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور کون سے کلمہ پڑھنے ہیں میں یہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اول آخر میں 3 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنی ہے۔ آپ درود پاک وہی پڑھیں جو آپ کو یاد ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آپ درود ابراہیم 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں تب بہت ہی بہتر ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو آپ کوئی چھوٹا سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن آپ کو درود پاک وہی پڑھنا ہے جو آپ نے اول میں پڑھا ہے، وہی درود پاک آپ کو آخر میں پڑھا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ فائدہ تبھی ہوگا جب آپ درود ابراہیم پڑھیں گے، تو اس کا اور بھی زیادہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ بہت ہی افضل درود شریف ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 1 الائچی کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ سورہ اخلاص بھی آپ کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور الائچی کے دانے پر آپ کو پھونک مار دینی ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سارا عمل کر لینا ہے، یعنی کہ ہر ایک الائچی کے دانے کے اوپر آپ کو 3 مرتبہ اول اور آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص پڑھ کر آپ نے اس 10 کے نوٹ کے اوپر بھی اور الائچی کے اوپر بھی آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے پہلے پڑھا ہے، یعنی درود ابراہیم۔ آخر میں بھی آپ کو وہی درود پاک پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ پھر سے الائچی پر اور اس نوٹ پر آپ نے دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو الائچی کے جو 11 دانے لیے ہیں ان کو اسی 10 کے نوٹ کے اوپر لپیٹ کر رکھ لینا ہے، اور بستر کے نیچے دائیں جانب رکھ کر آپ نے سو جانا ہے۔ رات کو سوتے وقت آپ نے استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ سونے کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کر آپ کو سونا ہے۔ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ صبح جب اٹھنا ہے وہ نوٹ آپ نے کھولنا ہے، اور اس میں سے الائچی کے دانے نکال کر اپنے منہ میں رکھیں اور ان کو چوسنا شروع کر دیں، اور 10 کا جو نوٹ ہے اس میں آپ اور زیادہ جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ اور پیسے ملا کر صدقہ خیرات کر دیں، کسی فقیر کو دے دیں، کسی بھی مستحق کو دے دیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کی برکت سے ہمارے رزق میں برکت ہو،
اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے، اپنے مرادوں کے لیے رو رو کر پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ پاک آپ کی دعا لازمی قبول کرے۔ محترم ناظرین، الائچی کے دانے کا صبح صبح جب آپ کھائیں گے، اس کے ویسے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے، جو میڈیکلی فوائد ہیں وہ بھی آپ کو ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو نظر بد کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور صدقہ کرنے سے مال ہمیشہ بڑھتا ہے، اس مال میں برکت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بہتر صدقہ متعلق جب سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں بھی صدقہ کرو کہ تم صحیح ہو اور زندگی کی طباق پر ہو، آپ نے غریب ہو جانے کا ڈر اور اپنے مالدار ہونے کی تمنا بھی ہے، یعنی تم اپنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کے فکر مند ہو۔ اور سب سے بہترین صدقہ جو غربت کی حالت میں صدقہ ہوتا ہے وہ سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے آپ نے صدقہ خیرات کرنے کی۔ کسی کی مدد کرنے سے ظاہر مال میں تو کبھی کمی نہیں ہوگی، لیکن مال میں اضافہ ضرور ہوگا۔ آخر میں اس کا بدلہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بدلہ اس کا عطا فرما دے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس اونٹ پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے اوپر 3 دن گزر جائیں اس حال میں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی رہے، سوائے اس کے کہ کوئی چیز قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لی جائے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو دور فرمائے۔ آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے۔ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمت، اپنی برکت، فضل مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ لاکھ وظیفے کرتے رہ جائیں گے، آپ نماز ادا نہیں کریں گے تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز کوشش کرنی ہے، جماعت ادا کرنے کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار زندگی، صحت مند زندگی، مطمئن اور سکون زندگی، برکت اور طیب حلال رزق، عزت، شہرت، سکون قلب، دین و دنیا کی آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ کے 9 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ نے رامین فاطمہ چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔